میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ خاص بات ہے کہ ہمارا شہر ایک گلدستہ ہے، ہر رنگ، نسل، قومیت، مذہب کے لوگ ہمارے شہر میں بستے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ ماضی میں بار بار تفریق کی گئی۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس تفریق کو ختم کریں اور کام وہ کریں جس سے بلا تفریق لوگوں کی خدمت کی جا سکے۔ مجھے آج 110 لوگوں کی پروموشن قانونی پروسیس کے بعد کی گئی، جس کے لیے میں HRM ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی DPC پریشر بڑھے ہے آپ کے اوپر، شکوے شکایت بھی ہوتے تھے کہ آپ لوگ نہیں کر رہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے پروسیس کو فالو کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سرکاری ادارے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈیو پروسیس فالو ہو، اور ڈیو پروسیس فالو ہونے کے بعد شفاف طریقے سے ان تمام لوگوں کے آرڈر آج خاموشی سے کسی سیاسی دفتر میں نہیں دیے جا رہے، اس کاؤنسل میں دیے جا رہے ہیں جو کاؤنسل اس شہر کی چلانے والا ادارہ ہے، جس کے لیے میں سیف صاحب آپ کی تمام ٹیم کو، جو تمام DPC کے شرکاء تھے، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ کوئی الزام نہیں لگا اس پروسیس کے اندر، کوئی تہمت نہیں لگی، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے قانون کے مطابق یہ تمام چیزیں کی گئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو مزدوروں کے مسائل ہیں وہ اسی شفافیت کے ساتھ قانون کے مطابق آپ تمام جو افسران ہیں وہ نبھاتے رہیں گے، تاکہ لوگوں کے بنیادی مسائل ہم حل کر سکیں۔ میں گزارش، شاید جو مجھے سن رہے ہیں وہ حیرت کر رہے ہوں کہ یار یہ پروموشن تو نوکری کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، اس کے اوپر کیوں یہ ایونٹ بنایا گیا۔ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو میں ابھی سرٹیفکیٹ یا ان کے پروموشن آرڈر دے رہا تھا، ان لوگوں نے بتایا کہ 32 سال بعد ان کی پروموشن ہوئی ہے، 32 سال بعد، اور یہ وہ سوچ ہے جس کی نفی اب پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ جو بڑا آدمی ہے، طاقتور ہے، اس کی پروموشن تو ہو جاتی ہے، اس کی مراد تو ہو جاتی ہے، لیکن جو محنت کش ہے اس کی پروموشن نہیں ہو پاتی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سوچ کے اوپر تمام موجودہ KMC کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انشاءاللہ اسی سوچ کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے رہیں گے۔ ہم جو KMC کے اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں گے، لیکن مجھے KMC کے افسران اور اہلکار سے ایک کمٹمنٹ چاہیے کہ شہر کراچی کی عوام کی خدمت کرنے میں آپ ہماری مدد کریں گے، کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں آپ ہماری مدد کریں گے، لوگوں کو جو تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو حل کرنے میں انشاءاللہ آپ ہماری مدد کریں گے، اور ہم کراچی کی رونقوں کو بھی بحال کریں گے، بلدیہ عظمیٰ کراچی کی رونقوں کو بھی بحال کریں گے، اور انشاءاللہ اس شہر کو جس طرح کا یہ شہر ہونا چاہیے تھا، جس طرح کا شہر یہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ تمام چیزیں ریسٹور کرنے میں ہم آپ مل کر یہ کام کر پائیں گے، لوگوں کو امید بھی دلائیں گے، اور لوگوں کو بہتری انشاءاللہ ہوتی بھی نظر آئے گی، اس امید کے ساتھ کہ جس طرح آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے شہر کراچی کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور ہم مل کے سال 2025 میں اپنے کردار سے یہ ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ بلدیہ عظمیٰ کراچی مسائل کو حل کر سکتی ہے، مسائل کا حل تلاش کر سکتی ہے، اور لوگوں کو ریلیف دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر کوئی سوال جواب ہے۔ میں آج 110 ملازمین کو اپنے سیاسی دفتر میں بلا کے پروموشن نہیں دے رہا ہوں، اپنے پارٹی کے کارکنان کو پروموشن نہیں دے رہا ہوں، میں جتنے لوگ KMC کے رائٹ فلی ڈیزرو کرتے تھے پروموشن، ان کو پروموشن آرڈر دے رہا ہوں۔
یہ ان کی شرافت ہے ہاں کہ میں بدماش ہو گیا ہوں، یہ ان کی شرافت ہے. میں پی آئی بی کالونی میں جا کے کام کروا رہا ہوں، ایم اے جنا روڈ پر کام کرا رہا ہوں، اورنگی، نیو کراچی، نارتھ کراچی، بلدیہ میں کام کرا رہا ہوں. یہ ان کی شرافت ہے. کراچی میں 22 سال بعد توتی بولتی تھی ان کی. ابھی یار سن تو لو اب میری بات، اب تم سنی نہیں رہے میری بات کو. ہاں اب تو میری بات کو سنی نہیں رہے. یہ اسی طرح جو میری آنکھ ہے نا، اسی طرح دکھانا اس کو. ہاں بولو بھائی، آپ کی شرافت سب نے دیکھی ہے، سب نے دیکھی ہے. 12 مئی کو آپ صحافیوں نے بھی دیکھی تھی، سیاسی کارکنان نے بھی دیکھی تھی. جو خوف و ہراس کی فضا اس شہر کے اندر ہوتی تھی نا، اس کو تو ہم سب ریجیکٹ کر چکے ہیں. شہر کراچی نے ریجیکٹ کیے. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے شرافت نیک نیتی سے دکھائی ہے، آپ تو شرافت میں بھی تڑیاں لگا رہے ہیں. ہاں تو بولو بھائی، تڑی وڑی نہ لگائے، بلیک میلنگ نہ کرے. یہ تیر جو ہے نا پیپلز پارٹی کا، یہ چلے گا. میری یا سلمان کی شاید غلطی یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے. لوگ جگہ جگہ آپ کو ہم پریس کانفرنس اس لیے نہیں بلاتے کہ شہر میں تباہی ہو گئی ہے، اس لیے نہیں بلاتے کہ آپ میری تصویر کھینچیں یا سلمان کی تصویر کھینچیں یا آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، گفتگو ہو جائے. ہم ہمیشہ آپ کو مدعو کرتے ہیں، تو اس لیے مدعو کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں. یہ ایک بدقسمتی سے ہمارے شہر کے اندر رواج بن گیا. روز صبح 11 بجے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سٹارٹ کیا تھا، پھر منم صاحب نے بھی کرنے کی کوشش کی، اب علی بھائی بھی یہ چیز کر رہے ہیں. تو بے شک وہ کرتے رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ شہر کراچی کی خدمت کے لیے، اس شہر کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم تو ہر سیاسی جماعت کو رجوع کرتے ہیں کہ آئیے مل کر کام کیجیے. کل میں پی آئی بی کالونی گیا نا، مجھ پہ جماعت اسلامی والے دوست ناراض رہتے ہیں، مجھ سے میرے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں. کل میں گیا وہاں پہ تو میرے ساتھ جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین، جو اسی ہال میں کھڑے ہو کے میرے خلاف نعرے بھی لگاتے، میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا نا سلمان، میں، ہم جتنی بھی پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں نا، ہم اس کاؤنسل میں آ کے بیٹھے تو اس شہر کا سوچ رہے ہیں، اور لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے. تو وہ اپنی شرافت پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ یہ شرافت ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ شہر نے بڑا نقصان اس نان شریفانہ کردار کی وجہ سے اٹھایا ہے. باقی نون لیگ اور ہم میں کوئی ایسا دوریاں نہیں ہیں. نیچری دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں سیاسی جماعتوں کا اپنا منشور ہے، اپنے کارکنان ہیں، اپنی لیڈرشپ ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلافات ایسے ہو گئے کہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہمارے بڑے لیول کے اوپر کمیٹیز ہیں جو بیٹھ کر آپس میں بات کر رہی ہیں، اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں اس کو گفت و شنید کے ساتھ حل کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی سیاسی سولوشن ہوتی ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے، اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ مسائل کا حل اس طریقے سے نکال لیا جائے گا. جی بالکل. یار میں آج کی پریس کانفرنس جو ہے نا میئر کراچی کے طور پر کر رہا ہوں، تو میں یہ فیصلہ سکھر کے لیے، حیدرآباد کے لیے، میرپور خاص کے لیے تو نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی لوگوں کا حق مارا گیا ہے، جن کی پروموشن نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام الیکٹڈ میئرز کو، چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور مسائل کو حل کر لیا جائے. تو اگر کسی اور ڈسٹرکٹ کے اندر ایسی چیزیں لوگوں کی ہیں، آپ مجھے بتائیے گا، شیئر کیجیے گا. میں وہاں کے جو پیپلز پارٹی کے ہمارے نمائندے موجود ہیں، میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین ہیں، ہم ان کو گوش گزار کریں گے اور انشاءاللہ قانون کے مطابق ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. جی کل کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن اس سے زیادہ اور زیادہ افسوسناک وہ چیز ہے جو سیاست کی جا رہی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ڈھکن چرانے کا کاروبار سلمان کا یا مرتضیٰ کا ذاتی ہے تو آپ بتائیے. میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ جتنے آپ کو ڈھکن چاہیے، مین ہول کورز چاہیے، وہ آپ کو دستیاب کر دیے جائیں گے. ہم خود بنا رہے ہیں، ہمارے پاس اویلیبل ہے.
لیکن پرابلم یہ ہے کہ چوری میں نہیں کرتا ہوں. ہر گلی محلے کے اندر جا کے اس کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں ہے. وہاں پہ الیکٹڈ یو سی چیئرمین بھی ہے, وائس چیئرمین بھی ہے, وہاں کے کاؤنسلرز بھی موجود ہیں, وہاں کا ٹاؤن چیئرمین بھی موجود ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے نا کہ ہر چیز کا بلیم کسی اور کے اوپر ڈال دو, اس کی وجہ سے ہم معاملات کو حل نہیں کر پاتے. مجھے شدید دکھ ہے, افسوس ہے اس واقعے کا, اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کی اولاد اس سے اس طریقے سے بچھڑے. لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ کام میں جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا ہوں. بنیادی طور پر, اور میں بات کو بھرپور طریقے سے آج میڈیا کے ذریعے انفورس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈھکن ہے گٹر کے, یہ چوری ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں, یہ چوری ہوتے ہیں. چوری اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سریا موجود ہے, اور وہ سریا مارکیٹ میں کباڑیوں کے پاس بکتا ہے. یہ بات میں پولیس حکام سے کئی بار کر چکا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو سیکنڈ ہینڈ کباڑی مارکیٹ میں اس لوہے کو خریدتے ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو مطلب مارکیٹ میں اگر بکے گا نہیں تو پھر چوری نہیں ہوگا. تو میں ایک بار پھر اس معاملے کو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بات کروں گا, اور شاید کے ایم سی اور پولیس اس کے اندر مل کر کام کرے تاکہ اس معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم انفورس کر سکیں. یہاں پر حال یہ کہ گملہ رکھتے گملہ بھی چوری ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ اس بات کی شاہد ہوں گی. یہ پرابلم ہے ہمارے شہر کے اندر. وہ آپ پی آئی ڈی سی پہ جائیے, پی آئی ڈی سی پہ خوبصورت لیمپ لگائے گئے, سٹی اسٹیشن پر خوبصورت لیمپ لگائے گئے, پورے کے پورے پول چوری ہو گئے, پورے کے پورے پول چوری ہو گئے. اس کے اوپر کسی نے نوٹس نہیں لیا. تو یہ جو ہم ریئیکٹیو ہو کے الزامات لگانے میں پہل کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمیں سولوشن اورینٹیڈ ہونا چاہیے. اور سولوشن میرے حساب سے یہی ہے کہ جو سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ موبائل فون کی چوری اگر روکنی ہے تو پولیس کو سیکنڈ ہینڈ جو مارکیٹ ہے نا اس کا کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور یہ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اور پولیس حکام کو کئی بار کہا ہے. اگر موٹر بائک کی چوری ہمیں روکنی ہے تو جو سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ ہے, ہم سب کو پتہ ہے وہ مارکیٹ کہاں ہے, ہمیں اس کا کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ وہ الزام کے اس میں ہی رہتے ہیں. جو لوگ میرے اوپر کل الزام لگا رہے تھے, کیوں نہ وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں, ہم لوگ مل کر چلتے ہیں کباڑی مارکیٹ, اور کنسرنڈ ایس ایچ او کو, ڈی ایس پی کو, ایس پی کو بھی لیتے ہیں ساتھ, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اب چوری کا سامان اگر تم اٹھاؤ گے تو ہم آپ کی دکان کو سیل کریں گے, آپ کے مارکیٹ کو سیل کریں گے. تو میرے خیال میں اس کا حل یہ ہے. دوسرا, میں آپ کے توسط سے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو مین ہول کور چاہیے, وہ حاضر ہے, وہ اویلیبل ہے ہمارے سی او ڈی پلانٹ پہ. آپ چلے جائیے, آپ کو وہ مین ہول کورز مل جائیں گے. لیکن میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا, افسوسناک واقعہ ہے, شرمناک واقعہ ہے, اور اس طرح کی چیزیں شہر کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہر کی ترقی کے لیے ہم مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی شہر کے اوپر سیاست کرتے ہیں. گٹر کے ڈھکن چوری ہونے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر سریا موجود ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ چوری ہو جاتے ہیں. ہم نے پولیس اور تمام انتظامیہ کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. میں نے خود آفر کی ہے کہ تمام لوگ بیٹھیں, اور جو لوگ گٹر کے ڈھکن چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جانا چاہیے.